السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، امریکہ نے آپ نے ہرمز کو کئی دن تک بند رکھنے کے بعد اچانک آج کھول دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو جہاز امریکہ نے ضبط کر رکھا تھا وہ عملہ سمیت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ کانفیڈنس میئرز کے لیے اور اعتماد سازی کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر خبریں گردش میں ہیں کہ پاکستان ایک بڑی میز سجنے والی ہے، اور ٹرمپ صاحب کا جو پاکستان آنے کا پلان تھا اس کو پھر سے حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور اب جو بیک ڈور ڈپلومیسی کئی ہفتوں سے چل رہی تھی وہ نتیجہ خیز ثابت ہو چکی، اور کچھ نکات پہ اتفاق ہو گیا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تمام نکات کے اوپر کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتفاق ہو چکا۔ اب پاکستان کے اندر فائنل ایگریمنٹ ہوگا، اور ایگریمنٹ سائننگ ایک سرمنی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مذاکراتی عمل کو بھارت نے، اسرائیل نے اور کسی حد تک یو اے ای نے ڈیریل کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ڈپلومیسی کا ذرا سٹائل چینج کیا۔ جو چیزیں بہت زیادہ ہائپ پکڑ گئی تھیں ان کو تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ لے گئے، لیکن کام چلتا رہا۔ اس میں ایک ایسا موڈ بھی آیا کہ جب پاکستان کے بارے میں ایک جرنلسٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے لیے سارے راستے کھول دیے ہیں اور ٹریڈ شروع کر دی ہے، اور اپنے بندرگاہیں ایران کے لیے پیش کر دی ہیں۔ تو بڑا دلچسپ جواب تھا کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ پاکستان سے ہو؟ انہوں نے کہا نو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، اور فیلڈ مارشل از گریٹ، پرائم منسٹر از گریٹ، اور پاکستانی گریٹ، اور پاکستان از گریٹ۔ تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو چپ لگ گئی کہ بھائی یہی تو ایک بات تھی جو ہم اس کے نالج میں لانا چاہ رہے تھے، تو اس کے بعد بھی اس نے وہی فکرہ دہرایا کہ فیلڈ مارشل از گریٹ۔ تو یہ ساری چیزوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ گریٹ گیم چل رہی تھی۔ ٹرمپ صاحب کو ایک فیس سیونگ دی جا رہی تھی اور انڈرسٹینڈنگ تھی، اور انڈرسٹینڈنگ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایران کے اندر فضائی آپریشن اسی دوران شروع ہوا، پاکستان کے ساتھ فضائی آپریشن ایران کا شروع ہوا۔ ایرانی قیادت ایک سے دوسرے ملک اور دوسرے سے تیسرے ملک جاتی رہی، کوئی دوبارہ سے اٹیک نہیں کیا گیا۔ تو بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی تھیں۔ یہی وہ آج کا موضوع ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بہت ہی باخبر اور بڑے سینئر دوست موجود ہیں۔ قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کراچی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی آر بلوچ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، سابق سفارتکار ہیں اور بڑی دو ٹوک گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی دبنگ پی ٹی آئی کے رہنما، اور بین الاضلاعی دوروں پہ رہتے ہیں کیسز کی وجہ سے، ابھی بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے۔ تو بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ سب کچھ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہرمز بھی کھل گیا، ایران بھی بہت سارے پوائنٹس کے اوپر، بلکہ ٹوٹل پوائنٹس کے اوپر میری اطلاع کے مطابق آمادہ ہو گیا، تو اب فائنل اننگ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر چھکے چوکے پھر لگنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل، انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ پڑھیں، اور انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھیں، سوشل میڈیا پہ جو لکھ رہے ہیں وہ یہی کہ، اور کچھ ہمارے لوگ بھی، کہ اسلام آباد میں پھر ایک میلہ جو ہے وہ سجنے والا ہے۔ میلہ ان دا پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، بڑی دنیا آئے گی، بڑے ٹاپ لیڈرز آئیں گے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایگریمنٹ کے وقت پہ ایک دن پہلے، 2 دن پہلے پتہ لگے کہ ٹرمپ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو ایک میں بات واضح کر دوں کہ مین انڈیکیشن یہ ہوگی جب ہمیں یہ خبر ملے گی کہ جناب امریکہ کے C-17 ہیوی ایئر لفٹ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ دوبارہ اسلام آباد لینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لاجسٹکس کے سیکیورٹی ایکسپرٹس اگر واپس نہیں گئے ہیں
तो फिर वो जो इक्विपमेंट भी आना है प्रोटोकॉल का वीवीआईपी, जिस तरह एक वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का होता है, वो इक्विपमेंट को भी प्लेस करना होता है इस्लामाबाद में, जो उनकी एसओपी थे अमेरिकन की, तो लिहाजा वो भी एक बड़ा इंडिकेटर होगा। दूसरी चीज ये कि देखें ईरान ने, पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तमाम ये जो फैसिलिटेशन मीडिएशन हो रही है, वो एक्टिविटी खत्म नहीं हुई थी। ईरान ने अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करने के बाद पाकिस्तान को अपना जवाब दावा जो है वो उन्होंने पेश कर दिया, अपने फ्रेश प्रपोजल दे दिए, और वो फिर अमेरिकन को सबमिट हुए। अमेरिकन ने उनका जवाब 2 दिन पहले आ गया है और पाकिस्तान को ही दिया है। इसका मतलब अमेरिकन भी बिल्कुल चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इस तमाम मामलात का की जो कुंजी है, चाबी है, वो पाकिस्तान के पास ही रहे और पाकिस्तान ही जो है इस मामलात को सुलझाए, क्योंकि पहले दिन से हम इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके तमाम मुहर्रिकात, इसकी तमाम डायनेमिक्स वो हमारे ही लोगों को पता है, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना एक बड़ी बिल्कुल इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन इशू बन गया था पिछले चंद दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान। को आज ये खबर आई और इस पे इंटरनेशनल न्यूज वाले भी खबर दे रहे हैं। चंद थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल ये वेबसाइट पे कि अमेरिकन किसी वॉरशिप जो है उसने ईरान की वो जो डायरेक्शन है वो नहीं माने हैं, तो लिहाजा 1-2 मिसाइल जो फायर किए गए हैं। अब पता नहीं ईरानियन ने किए हैं, किसने किए हैं, किसी ने जान के मामलात को डिरेल करने की कोशिश की, लेकिन भारत इस किस्म की चीज है। और अभी आपकी बात सही है कि जो स्पॉइलर वाले रोल करने वाले लोग हैं, चाहे इसराइल हो, चाहे यूएई हो, चाहे इंडिया हो, इनका नेक्सस हो, ये इनकी अभी भी कोशिश होगी कि कोई मामलात को किस तरह डिरेल किया जाए। लेकिन मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि देखें आज 4 तारीख हो गई है और मेरे ख्याल 9-10 को हम फॉर्मली अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं मार के हक का पहला 1 साल। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए वो क्या कहते हैं 2-in-1 3-in-1 वाली बात हो जाएगी कि उन्हीं दिनों में, आने वाले दिनों में, और आपको पता है कि 14-15 को प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू चाइना। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि जो ये एग्रीमेंट होना है, अगर मामला वाकई अल्लाह करे उसी तरह पे चले गए, न्यूक्लियर के ऊपर भी सुना कोई ईरानियन ने फ्रेश प्रपोजल दिया है, तो शायद ये एग्रीमेंट जो है ये अराउंड 9-10 या फिर हर हालत में 13-14 मई से पहले कुछ ना कुछ बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं भी देख रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसे ही हो ताकि मामला जो है वो सुलझ जाएं और हुर्मुज़ की दुराए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं, मंदोखेल साहब भी ऐसे ही कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं या नहीं देख रहे? मंदोखेल साहब, जो ईरानी जहाज़ अमेरिका के कब्ज़े में था वो पाकिस्तान के हवाले करके अमेरिका ने एक दफ़ा फिर ईरानी गवर्नमेंट को मैसेज दिया है कि ये रास्ता है, इस तरफ आपने जाना है। तो क्या ख्याल है कि चीज़ें ऑलमोस्ट तय हो गई? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब। आप पिछला प्रोग्राम देख ले या उससे पहले वाला देख ले, मैं ये पहले कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में और बाकी जगह भी कि ये सारा टूपिड ड्रामा है। बातें सारी तय हो चुकी है, सिर्फ अपनी मुल्की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको जो ना वो ये बताने के लिए कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी, अमेरिका कहता है हमने ईरान को शिकस्त दी है। ये सारी चीज़ें इस वजह से भी नज़र आ रही है तयशुदा कि पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल पुरसुकून है। और जैसे मोहतरम ने बताया था कि और मैं भी हमेशा बताता रहता हूँ कि बलूचिस्तान के रास्ते सारी ट्रेड खुल चुकी है। गो के माजी में यही ट्रेड हम नहीं ला सकते थे, चोरी छुपके लाते थे स्मगलिंग के ज़रिए, जबकि हिंदुस्तान और चाइना इसी ईरान से किसी इंटरनेशनल पाबंदी का, यूएन का, अमेरिका का परवाह किए बगैर वो अपने तेल खरीदते थे और हम स्मगलिंग के जरिए तेल लाते थे और ऊपर नहीं ला सकते थे, न गैस न तेल। तो ये मैं दोबारा ये कहूँगा कि बिल्कुल ये चीज़ें सारी तय हो चुकी है। और फिर ये जहाज़ का अपने हवाला दिए है और फिर ये भी खुशाइन बात है कि इस जहाज़ की जो हमला है वो किसी और मुल्क के हवाले नहीं किए, न सऊदी अरब, न कतर, न यूएई, पाकिस्तान के हवाले किए। इसका मतलब ये कि सालिस, वाहिद सालिस तो दुनिया में पाकिस्तान ही है और तो कोई मुल्क नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें यकीनन आपको पता है कि अमेरिका में वहाँ 2 महीने का जो टाइम है
اور 2 مہینے کے اندر کانگریس سے انہوں نے پرمیشن لینی ہے جنگ کی، اور وہ پرمیشن کسی صورت میں اس کو مل نہیں سکتی اچھا تھی. مندوخیل صاحب، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے مندوخیل صاحب اس میں کانگریس کو جو ہے نا وہ خط لکھا. قادر مندوخیل صاحب، 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے روک کے ٹرمپ کو کہا کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ ایران کے سارے راستے پاکستان نے کھول دیے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے پتا ہے. تو اس پہ چپ لگ گئی ہے انڈیا میں بھی، اسرائیل میں بھی، یو اے میں بھی. یہ سارے جو شرارتی عناصر تھے یہ ان کی آواز نہیں نکل رہی کہ اس کو پتہ ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان نے 6 راستے دے دیے، اپنی پورٹس دے دیں، پھر بھی ٹرمپ نے ٹس و مس نہیں ہوا، اور اسی موقع پہ کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل بہت اچھے ہیں اور پرائم منسٹر بہت اچھے ہیں اور پاکستان بہت اچھے ہیں. نہیں ذوالفقار صاحب، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. اور یہ ہماری کمزوری تھی کہ ماضی میں ان سارے انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود چائنا اور ہندوستان تیل خرید سکتا تھا. ہم بزدلی کے چبوترے میں بیٹھ کے ایسے ہی اور اسمگلنگ کے ذریعے سب کچھ لاتے تھے. ہم نہیں خرید سکتے تھے، نہ ہم بات کر سکتے تھے. کیا آج بھی ہم نہیں کریں گے؟ کیا آج پر بات کرے گا؟ کیا آج بھی ہم نے جو نا وہ جو خوف تھا امریکہ کا وہ بت ہم نے نہیں توڑا؟ تو پھر کب توڑیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ایران کے ساتھ ہمیں آئل ٹینکر کے ذریعے یا شپ کے ذریعے تیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے سیدھا کوئٹہ سے جو نا وہ آئل ٹینکر ٹرک چلے جائے اور وہ بھر کے لیا ہے. وہاں سے آپ یقین کریں گے کوڑیوں کے دام ملے گا. کوڑیوں کے دام یہ جو 400 روپے کا یہ ظالم حکومت نے جو 400 روپے عوام کے اوپر بوجھ لڑایا، اور جمعے کو ایک مرتبہ پھر جو نا ہتھوڑا اٹھا کے عوام کے سر پہ مارنے والا ہے شہباز شریف. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. آپ یقین کریں گے کہ وہاں پہ جو بتا رہے 2 یا 3 روپے جو ایرانی ہے، وہاں پیٹرول و ڈیزل کی قیمت ہے لیٹر. اور اگر ہمارے پیسوں سے کر کے تو پھر روپے بھی نہیں بنتے، چند پیسے آئیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیوں نہ پاکستان ٹرمپ کے سامنے موقع بھی بڑا اچھا ہے، کھول دے بارڈر، وہاں اپنی ٹینکر کے ذریعے جو نا یہ آئل لانے شروع کر دے. نہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگا، نہ انٹرنیشنل کرنسی ہوگی، نہ شپ ہوگا، نہ کوئی پابندی ہوگی، نہ اپنا ہرمز ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بارڈر سے جہاں بسکٹ آ رہا ہے، جہاں کیک آ رہا ہے، جہاں پہ لسی آ رہی ہے ایران سے، تو تیل کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ ٹینکر کے ذریعے کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ ساری چیزیں مندوخیل صاحب آپ کسی بیکری کی دکان پہ چلے جائیں. آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میرے خیال میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو پاکستان نے اسپیس دی ہے ایران کو، یہ ود دا کنسنٹ آف امریکہ، یہ میری اسیسمنٹ ہے. اور اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ ایران کے اوپر پابندیاں ختم کر رہا ہے. پاکستان کو چونکہ انڈیکیشن ہے اور یہ آگے ڈیولپمنٹ ہوگی تو پاکستان نے یہ بولڈ سٹیپ لیا ہے. ورنہ تو ایران کے اندر بھی لوگ پریشان ہیں کہ پاکستان نے اتنا بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے. ایرانیوں کو یقین نہیں آ رہا. خیر، یہ مجھے جو میری ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں ختم ہوں گی. یہ بھی پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو فیس سیونگ چاہیے تھی اور اس نے ہرمز بند کر کے ڈرامہ لگا کے ایک ہفتہ پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وی آر سپر پاور. یعنی میں ابھی سپر پاور والا خطاب جو ہے میرے سے ختم نہیں ہوا، تو میں دیکھیں جب مرضی روک دوں اور جب مرضی کھول دوں. اور میں نہ وار کے ساتھ ساتھ میں نہ پیس بھی ہوں. دیکھیں میں نے کھولا ہے اور پوری دنیا میں پرائز کی قیمتیں بھی نیچے چلی گئیں اور میں بہت اچھا ہوں. یہ میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی مینجمنٹ ہوئی ہے. جی آر بلوچ صاحب کے پاس بھی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. پھر نقوی صاحب، آپ سینئر آدمی ہیں، فائنلی پھر آپ سے ذرا رائے لیتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اب ہو رہی ہے اس پہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے ایران کے راستے کھول دیے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا اس پہ. تو آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں طے ہو چکی؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ بڑا زبردست تھا، اس کو بتانا چاہیے نا آڈینس کو. ایکچولی اس نے کہا کہ آر یو فرام پاکستان؟ ایکچولی دیٹ چیٹ واز این انڈین. دیٹ از ونڈرفل. نہیں دیکھیے، ہم تھوڑا یہ تو اس کا اپنا انداز ہے، لیکن سچویشن اتنی سمپل نہیں ہے جتنی آپ فرما رہے تھے. اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. اوکے. اس لیے کمپلیکیٹڈ ہے کہ اصل ایشو یہ آ رہا ہے کہ آج ایک میپ ایشو کیا ہے ایران نے، جس کے اندر اس نے جو اسٹیٹ آف ہارموز کا بہت سارا علاقہ جس میں یو ای کے 1-2 آئلینڈز ہیں، ان تمام کو اپنا حصہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سورینٹی کلیم کرتے ہیں
تو پہلے اپنا نقشہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی اب میں اس کو کلیم کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر دنیا قبول کرے نہ کرے, آپ کے پاس کتنا پاور ہے کہ دنیا سے قبول کروائیں, وہ پھر کہانی لمبی چلتی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہانی جلدی ختم ہونے والی نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ رہا ایران کا اسٹینڈ. سیکنڈ, اب ایشو جو ہے وہ امریکہ نے اپنا جو پروجیکٹ فریڈم اس کو لانچ کیا ہے کہ جی ہم جتنے بھی نیوٹرل جہاز ہوں گے ان کو ہم سیف پیسج کے طور پہ ان کو گارڈ کریں گے. گارڈ کس کے خلاف کریں گے؟ ظاہر ہے ایران کے خلاف کریں گے. تو اور ان کو ہم یہاں سے سیفلی نکالیں گے اسٹریٹ آف ہارموز سے. تو وہ تو پھر وائلیشن جب تک نہیں ہوگی اس کی تو کیسے ہوگا؟ تو ابھی جب آپ سے میرے سے بات ہو رہی تھی تو ایک خبر آئی تھی کہ جو IRGC نے جو ریولوشنری گارڈ ہیں ایران کے, انہوں نے کہا جی ہمارے جہاز نے 2 میزائل داغے ہیں ہمارے اس جہاز کے امریکن جہاز کے اوپر, ہاں, کیونکہ وائلیٹ کر رہا تھا ہمارے اس کو وارننگ دی گئی. لیکن انٹرسٹنگلی سینٹ کام کا فوراً آ گیا کہ نہیں, ہم پہ کوئی میزائل نہیں. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ ایک ایمبیگوس قسم کی وار, شیڈو وار بھی چل رہی ہے. تو اور اس میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایکسیڈنٹل وار پھر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. دیٹ از اے پرابلم. اور پھر ایران میں چونکہ ڈی سینٹرلائز کمانڈ ہے اور وہاں پہ جو ٹرمپ ہے اس نے اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کو پھر دوبارہ میں اپنے تھیسس سے کہ ابھی تک بھی وہ ایسکیلیشن ٹریپ سے نہیں نکلا. جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں نکالا, اور پاکستان نے بڑے راستے دیے دونوں کو کہ دونوں آپ ایسکیلیشن ٹریپ میں ہو, باہر نکلو. اب سوال یہ کہ کیا وہ ول اگین ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے کہ ایران کہتا ہے کہ میں نے امپوز کرنا ہے بلاکیج, US کہتا ہے کہ میں اپنے سے تو ایگری کرتا ہوں بلاکیج سے, لیکن تمہارے ایران کے سے نہیں کرتا. بالکل ٹھیک اب ہے. یہاں پہ ہوگا کہ who will blink first. So this can create a situation where کہ جو جہاں سے اس کی جو جہاز ہیں ایران کے they can be targeted, اور جو میزائل سائٹس ان کو کریں گی ہٹ ان کے جہازوں کو. آپ کا جی بلوچ صاحب خیال ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے, لیکن آپ 4 سینئرز لوگ موجود ہیں, جیسے قادر مندوخیل صاحب نے پہلے ایک دن یہ بات کی تھی. میں اپنی تھوڑی سی اسیسمنٹ اور تھوڑی سی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ فیس سیونگ تھی امریکہ کے لیے, اور یہ ہفتہ 1.5 ہفتہ اس کو دیا گیا تھا, ورنہ ایران کے اندر کبھی فضائی آپریشن شروع نہ ہوتا, کبھی ایرانی قیادت ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے سے تیسرے ملک آزادانہ طور پہ کبھی نہ گھومتی, اور یہ وائلیشن بالکل سیز فائر نہیں ہوئی, ایران کو اٹیک نہیں کیا گیا. اور امریکہ کو سمجھایا گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ اگر آپ ایران کو دوبارہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہارڈ لائنر ہیں, پاسداران انقلاب ہیں, یہ سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور جو آخری 2-3 لوگ رہ گئے ہیں جو آپ سے بات چیت کر رہے ہیں یہ بھی میسر نہیں ہوں گے, تو آپ دیکھ لیں پھر کیا کرنا ہے. تو اس پہ امریکہ نے ایگری کیا تھا. یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اٹیک نہیں کیا اور راستہ دیا. اور دیکھیں, ایک طرف سے ایران کو بلاکیج کیا امریکہ نے, دوسری طرف سے پاکستان کے ذریعے اس کو سانس مل گئی. اس کی سانس بھی بند نہیں کی گئی ایران کی, اس کو دوسری طرف سے سانس آنا شروع ہو گئی کہ اس کی ٹریڈ ادھر سے سٹارٹ ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں, اس پہ غور کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہوگی, جس سے چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کیا. اور جب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور یہ عربوں کا امریکہ کے ساتھ رومانس آلریڈی ختم ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ظاہر اسرائیل کی کبھی بھی خواہش نہیں کہ امریکہ ان کو چھوڑ کے جائے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں. آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن میرے پاس جو چیز تھی میں نے کہا میں آپ کو عرض کروں. نقوی صاحب, آپ یہ ساری ڈیولپمنٹ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اور خاص کر آپ کو تو بہت ہی اچھا لگا ہوگا کہ جب انڈین جرنلسٹ کہہ رہی ہے ٹرمپ کو شکایت لگا رہی ہے پاکستان کی, اور ٹرمپ پھر کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل زندہ باد اور پاکستان زندہ باد. یہ میرے خیال سے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ٹرمپ صاحب پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ٹرمپ کی بات پہ کتنا یقین کیا جائے.
اچھا ابھی قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیں ایسا ہوتا ہے میری اولاد اگر نافرمانی کرے اور میرے سامنے آپ ذکر کریں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اولاد یہ کرتی ہے، تو میں پہلا جواب کیا دوں گا؟ مجھے پتا ہے، اس لیے کہ میں اس گفتگو کو وہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے ٹرمپ کے جواب کو سمجھ لیجئے جو جواب اس نے دیا ہے، اچھا اس سے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ obviously they don't want کہ ایران کو روٹ ملے کوئی پاکستان والا، it goes against a basic philosophy۔ تو میں قادر مندوخیل صاحب سے اتنے عرصے ہم نے ایران پاکستان گیس لائن کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ پاکستان ہمیں نے پتا تو تھا کہ 6 راستے دے دیے ہیں، ٹریڈ تو شروع ہے، ٹرمپ نے تو اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ سر میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈریے اس وقت سے، میں صرف جس بات کی طرف اندیا دے رہا ہوں ساتھ کوئی ساتھ میری ڈرائی نہ جاؤ، کوئی پاکستانی امید بھی دیو میرا نا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ امریکہ ایز اے نیشن اور امریکن گورنمنٹ would not be appreciating کہ پاکستان نے ایران کو آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ دے دی ہیں۔ اچھا جی، اینڈ اس کا وہ ہمارے سے کب لیں گے معاوضہ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فی الحال ہم بھی ان کی مجبوری ہیں، اس لیے they have to keep us in good humor۔ اسے کہ ٹرمپ کو اس جنگ سے نکلنا ہے، یہ آپ کے ہی پروگرام میں کئی دفعہ ہو چکی بات۔ اگر نقوی صاحب ٹرمپ اگر پابندیاں ایران پہ ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد پاکستان پہ ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی کرے، ایران کرے، پاکستان کرے، چائنا کرے۔ بات ساری یہ ہے ان کی یا میموری شارٹ ہے یا میری میموری ذرا زیادہ اچھی ہے کہ ٹرمپ نے یہ پابندیاں لگائی کیوں تھی پہلی اسٹیج پہ؟ وہ اسٹیٹ کہتا تھا، روگ اسٹیٹ کہنے کا مطلب سب سے پہلا تو یہ تھا کہ یہ نیوکلیر پاور بننا چاہتے ہیں اور ہم انہیں نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک آج اس وقت جتنے بھی لوگوں نے ڈسکس کیا وہ ساری ٹریڈ اور شپنگ کے حوالے سے بات کی، جبکہ اس پورے ایگریمنٹ کا کارنر اسٹون یہ ہے کہ ایران تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ مجھے نیوکلیر پاور نہیں بننا۔ تو اگر وہ اس پہ ایگری کر جاتا ہے، ایران ایگری کر جاتا ہے، تو امریکہ اس کے منجمد اثاثے بحال کر دیتا ہے، پابندیاں ختم کر دیتا ہے ایران کے ایگری کرنے کے بعد، تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی؟ میں دیکھیے اگر ساری چیزیں امریکہ کی مرضی کی ہو جائیں گی تو پاکستان کی اور واہ واہ ہوگی کہ ہم نے اتنا زبردست کام کروا دیا کہ امریکہ کو راضی کروا دیا، اور اگر ایران کا بھی اس میں بھلا ہو گیا تو واہ واہ اور واہ واہ کروا لیجیے گا، ایران بھی خوش، سعودی عربیہ خوش، امریکہ بھی پاکستان کی جے ہو، تسی خوش کدو ہو گے؟ تسی تہاڈی اسی سانو شریف کی جے ہو، ہمیں نقی صاحب آپ کی خوشی چاہیے۔ کوئی جے کہنے میں انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں دنیا کا، اس سے کہ آپ ہر میری بات کو اس انداز میں لے جاتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والا جو ہے جو بھی بات کرے گا یہ اگینسٹ ہی کرے گا شہباز کے اور فیلڈ مارشل کے اور ان کے۔ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ میں بحیثیت پہلے پاکستانی اور آپ مجھے ایک تجزیہ مانگ رہے ہیں، ہاں میں تحریک انصاف کا سینئر لیڈر بھی ہوں اور اپنا تجزیہ ضرور دوں گا۔ میں یہ والا مسئلہ نیوکلیر جو ہے، جو انرچ یورینیم ہے، وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ یہ کس ملک کے پاس رکھا جائے گا، چائنا کے پاس رکھا جائے گا، رشیا کے پاس پاکستان کے پاس۔ میرا اپنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ ڈیلے اس لیے کیا ہے کہ وہ جا کے کہیں گے I have so much trust on China, I want China to look after the Iranian enriched uranium۔ اچھا جی، اور وہ وہاں چائنا کے اوپر اپنا پورا بھروسہ ڈلوائیں گے، واہ کروائیں گے، کچھ ٹریڈ کنسیشن لیں گے نہیں لیں گے، یہ ساری جو ہے انہیں یہ کہیں گے دیکھیں میں نے کتنی بڑی وکٹری کر لی، بالکل ٹھیک ہے، ایران سے یورینیم چلا گیا۔ ٹھیک ہے نقوی صاحب، ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایران اس سے سرنڈر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف ان کی ریچمنٹ جو ہے وہ سول کے لیے، دوائیوں کے لیے اور اپنی انرجی کے لیے صرف وہاں تک ایران جانے کو تیار ہو گیا ہے جو میری اطلاع ہے۔ اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہاں لے جانے کی ضرورت ہے؟ پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی مانیٹرنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ برگیڈی صاحب، چیزیں جب سیٹل ہونی ہیں اور اگر ایگریمنٹ ہونا ہے تو پھر ایران نے ان پوائنٹس کو ایگری کرنا ہے، امریکہ نے کرنا ہے، پھر انڈرسٹینڈنگ تو اسی چیز کا نام ہے، پھر بھی اس کو اٹھا کے پھرتے رہنا ہے تو فائدہ۔ دیکھیں مڈل لائن تو یہی ہے نا کہ اگر آپ مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں
اور کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہ بنے لیکن پیسفل یوزرز آف نیوکلیر انرجی کے لیے ایگری کر جائے تو پھر وہ انرچ یورینیم جو بھی ان کے پاس ہے ویسے میری اطلاع ہے اپنا بریڈ صاحب کہ وہ ایران اس کو ایگری کر رہا ہے. میری اطلاع ہے وہ فضائیہ اپنی بنانے میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے کہ میں فضائیہ کو سٹرونگ کروں گا. مزائل کی امریکہ شاید بات نہیں کر رہا تو وہ باقی جو اپنا دفاعی سسٹم ہے اس کو تگڑا کر رہا ہے, اس سے سرے دست پیچھے ہٹ رہا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے لیکن پھر بھی اگر میں ایک ایکسٹریم کیس کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ چائنا پہ شاید ایگری نہ کرے کیونکہ چائنا اور دو سپر پاور کے درمیان ایک بڑا عجیب قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, لو ہیٹ ریلیشن شپ. میرا خیال ہے اگر کوئی بہت ورسٹ کیس سینیریو ہوا تو شاید پاکستان کے ہی وہ ایگری کریں گے ہاں ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے وہ انرچ یورینیم جتنی بھی اس کی تعداد ہے وہ پاکستان they will feel more comfortable, the Americans will feel more comfortable and confident and safe کہ جی پاکستان کی سیف کسٹڈی میں. لیکن بہرحال یہ بڑی ایکسٹریم پوائنٹ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حال ہی میں CNN نے امریکن ٹیلی ویژن نے جو اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ وہ 12-13 جو امریکن بیسز ہیں ان میں جو نقصانات ہوئے یہ اوور آل امریکنز کے جو بلینز آف ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں, دا نمبر آف تھاؤزنڈ آف پیپل جو کہ انجرڈ ہوئے ہیں جو کہ مارے گئے ہیں ایرانین میزائل اسٹرائک سے, وہ سارا جب CNN نے بتایا ہے تو جس میں وہ F-15 F-16 یہ سارے F-35 شامل ہیں. ابراہیم لنکن کا بھی اس نے بتا دیا ہے کہ اس کو بھی ہٹ کیا گیا تھا, اس کو بھی ہٹ کیا گیا. تو میرا خیال ہے بات وہی ہے کہ ایک تو اس کو بڑا لو کی رکھا گیا, امریکن نے اس کو زیادہ پبلک نہیں ہونے دیا, تو زیادہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ جلدی ریپ اپ ہو اور ان کو پھر دوبارہ اس طرح ابھی بھی ہمارے ایک محترم گیسٹ نے کہا کہ ان کو دوبارہ نہ جانا پڑے کانگریس کے پاس یا کہ وہ ٹائم بار ہو گیا کہ جی وہ ہمیں دوبارہ سٹرائکس کرنی ہے ملٹری سٹرائکس اگینسٹ ایران. تو میرا خیال ہے کہ فیس سیونگ تو اس کو مل جائے گی اگر ایک ایگریمنٹ ہو, چاہے بے شک کاما فل سٹاپ میں فرق بھی آ جائے, وہ تو فیس سیونگ ان کو مل جائے گی. اس سے ظاہری بات ہے سینکشن اٹھیں گی, پاکستان کو مزید فائدہ ہوگا. میں تو یہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جنگ ہوئی, ایران نے سفر کیا, گلف اسٹیٹ نے سفر کیا, لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک اینڈ میں نکلا جو میں کہتا ہوں ول بی a reward for our diplomacy, for our mediation and facilitation کہ سینکشن اٹھتے ہیں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو محترم زرداری صاحب نے جب پہلا دن ہوا تھا ایران جا کے انوگریٹ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, میں وہ تصویر بھولتا نہیں ہوں, تو کریڈٹ ول گو تو آصف زرداری صاحب. یہ بریگیڈ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سے ممالک نے بہت کچھ کھویا لیکن پاکستان کو اس میں رسپیکٹ بھی ملی, پاکستان کو عزت بھی ملی, اور اب فائنینشیل بھی اس کو کیپٹلائز کر کے جو ایفرٹس ہیں اس کو ایک بہتر فائنینشیل کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو. جی بلوچ صاحب آپ کو بات کر رہے تھے. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بس میرا آخری آپ کے ساتھ ہوگا کہ ہمیں آپٹیمزم رکھنا چاہیے کہ احتیاط ضروری ہے کیونکہ ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اصل مسئلہ آ رہا ہے کہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس سے بچنا ہے ہم نے, اور توقعات جو ہے لوگوں کی اپنی خاص طور پہ جو ہے وہ ریئلسٹک رکھنی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں اور ہماری حکومت کو کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ہو. تو ہمیں اصل میں ابھی ہمارا ڈائریکٹو جو میری نظر میں ہے وہ یہ کہ ہم ایک سنسیئر ایفرٹ کریں ایز اے میڈیٹر. باقی یہ ہماری جنگ نہیں, جنگ ان لوگ کی جو وہ لڑ ہے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ اس جنگ کو ہم انٹرنلائز نہ کر لیں کہ دیٹ از ناٹ ان آور انٹرسٹ اینڈ اٹ ول ناٹ بی فائن. بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے. اچھا قادر خان مندوخیل صاحب, ایک خبر چل رہی ہے ایکس کے اوپر اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خمینی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یو اے ای کی کوئی معافی ہماری اس میں نہیں ہے اور اس کو ہم نیست و نابود کر دیں گے, اس ریاست کا وجود مٹا دیں گے. بڑے سخت تنبیہ اور سخت قسم کی دھمکی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو میسیج دیا گیا ہے, کچھ دیگر عرب کنٹریز کو کنوے کیا گیا, عمان کو کہا گیا ہے, خاص کر 2 ممالک کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ جی اس کو ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے اور سٹل کری جا رہا ہے, تو اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں.
اور یہ سعودی عرب میں اس دھمکی کو کچھ زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ دھمکی کون دے رہے یو ای کو؟ کیا میں نے نہیں سنا. ایران کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے, ریاست کا وجود مٹا دیں گے, اور سعودیہ کو کنوے کیا گیا ہے اور عمان کو. یہ ایکس پہ چل رہا ہے اور بڑی اتھینٹک کچھ لوگ اس پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو بہت غصہ ہے کیونکہ وہاں سے کوئی 15,000 کے لگ بھگ اہل تشیع کو وہاں سے نکالا گیا ہے, اور بڑی سنا ہے کہ مبینہ طور پہ بڑی توہین کی گئی ان کی. ذوالفقار راج صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ ایران کس سے لڑ رہے. ہمارا معاہدہ صرف سعودی عرب کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہم کھڑے بھی ہونی چاہیے. ہمارا یو اے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے, بلکہ یو اے نے 3.5 ارب روپے پتہ نہیں مودی کے یا ٹرمپ کے کہنے پہ ہم سے کھڑے لے لیے ہے. تو ہمارا کوئی سروکار ہونا نہیں چاہیے یو اے کے ساتھ. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں جو ہمارا گوادر پورٹ جو فیل ہو چکا ہے آج تک, جو نہیں سنبھل سکا, اس کی بڑی وجہ یو اے ہے, کیونکہ یو اے نہیں چاہتی تھی کہ یہ گوادر پورٹ بن جائے. حالانکہ گوادر پورٹ یو اے سے زیادہ بہتر اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں اگر کوئی پراپرٹی آپ لیں گے تو کفیل کے ذریعے ایک لیٹر کریں گے, لات مار کے آپ کو ملک سے نکال دیں گے. یہاں پاکستان میں اونرشپ ملتا ہے 99 ایئر سے, وہ لیز ملتا ہے, ایک ایٹمی طاقت اس کے پیچھے ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے. نہ تو یو اے میں کوئی سرمایہ کار جو ہے نا کی دفاع ہو سکتی ہے, نہ کوئی نیشنلٹی ہو سکتی ہے, نہ کوئی پراپرٹی کی ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے 100 گنا زیادہ گوادر زیادہ جو ہے نا وہ انویسٹر کے لیے فیزیبل ہے, سیکورٹی کی حد تک بھی اور اونرشپ کی حد تک بھی. اور باقی آپ کے میں جملہ ایک چلیں کہ آپ نقوی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہو اور آپ ٹرمپ کی طرف سے بولتے ہو کہ اس نے کہا شہباز شریف زندہ باد. وہ بھائی شہباز شریف زندہ باد وہ میں نہیں کہتا ہوں, تو نقوی صاحب کیسے کہے گا؟ میں اس کو زندہ باد کہنے کو تیار نہیں ہوں. ہاں پاکستان زندہ باد ضرور ہے, فیلڈ مارشل زندہ باد ہے, زرداری صاحب تو ہے زندہ باد, لیکن شہباز شریف کو تو میں کبھی زندہ باد نہیں کہوں. تو آپ نقوی صاحب کے زیادہ پریشر نہ ڈالیں اور بار بار ٹرمپ کی یہ بات باری ایسی روٹیشن میں سوال جو نا وہ ایک چیز یہ رکھنا کہ ٹرمپ بھی خانہ پوری کے طور پہ شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں, ورنہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیچارے کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, سارا کام فیلڈ مارشل کر رہا ہے. اور باقی جو بات ہو رہی تھی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایران کی, آپ کو ہمارے فاروق صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا بھی پچھلے ہفتے بلکہ دوسری مرتبہ جب خامنہئی صاحب کا روحانی لیڈر کا جب پریس ریلیز آئے تھے, جو دوسرا میرے خیال میں آخری پریس ریلیز ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم آخری حد تک اپنا ایٹمی پروگرام کا دفاع کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹمی پروگرام تو ترک نہیں کیا انہوں نے, اور ظاہری بات ہے ہر ملک یہی کہتا ہے کہ میں انرجی کے لیے استعمال کرتا ہوں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا انرجی والا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی ہم آخر اس نے کہا ایٹمی پروگرام. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ابھی تک اس پہ کھڑا ہے, اور یقیناً جہاں اسرائیل لے سکتا ہے, امریکہ لے سکتا ہے, کوئی اور ملک لے سکتا ہے, تو ایران کو بھی حق ہے کہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے نا وہ کامیاب کر لے یا اس کر لے. کہ میں یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایران کی مومنٹ, ان کے وزیر خارجہ کی مومنٹ, یعنی ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ان کو بنکر میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف ان کے ایئرپورٹ بھی کھل گئے, وہ دنیا بھر میں اپنی جہاز میں بھی جا رہے ہیں 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے. اور امریکہ کیا اسرائیل کی طرف سے بھی اس کو اللہ نہ کرے ہیٹ کرے, ہمارے خواہش نہیں ہے. لیکن یہ ساری آزادانہ موومنٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے, بس صرف اپنے اہداف ہے, اپنے عوام کو, اپنے ملکوں کو مطمئن کرنے کی جو ایک ڈیلے ٹیکٹکس ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل آپ ایگزیکٹلی میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں جو بات آپ نے کہی ہے. لیکن نقوی صاحب کی جب باری آتی ہے سوال کی روٹیشن ایسی آ جاتی ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب کا ذکر آ جاتا ہے, لیکن میں بھی بہت زیادہ کوئی ان کا فین نہیں ہوں ایز اے پاکستانی. ظاہر ہے پاکستان کی جب عزت ہوتی ہے تو بات کرنی پڑتی ہے. اپنا نقوی صاحب, اس سارے معاملے میں بھارت نے, اسرائیل نے اور یو اے نے بڑی شرارتیں کی ہیں, اور پاکستان کا جو پرائیڈ تھا, عزت تھی, اس کو ہضم نہیں ہوا ان کو. تو بہت زیادہ یو اے کا, جیسے میں نے مدوخیل صاحب کو کہا, آج بھی کسی دوست نے بڑا زبردست فکرہ کہا. اس نے کہا وہ تو کراچی کی لاش کے اوپر دبئی بنا ہے, یعنی کراچی کو برباد کر کے دبئی کو کھڑا کیا گیا. اور دبئی کی کہانی اتنی ہے کہ
ادھر فلسطینی بیچارے برباد ہوئے تو پیسہ ادھر ایران خراب ہوا تو ادھر عراق ہوا تو ادھر سوڈان کے اندر انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے, پتہ نہیں یمن کے اندر وہ لڑائی کرا رہے ہیں. تو آپ ذوالفقار صاحب آگے آپ کا پیغام آ گیا, لیکن آپ کا حسب عادت آپ ہمیشہ دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں. سر ہم اپنے ساتھی ہونے کیوں دیتے ہیں؟ کبھی اس پہ بھی گفتگو کر لیں. اپنے ساتھ یہ ہر دفعہ چونا پاکستان کو کیوں لگتا ہے؟ آپ یو ای کو نہیں لگنا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے پاکستان کو ہمیشہ. آپ اپنے حکمرانوں کو کیوں نہیں الزام دیتے؟ میں تو بالکل کہتا ہوں نقوی صاحب, میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران کمپرومائز کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ پہ, اس سے بڑا مجرم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ہاں بالکل صحیح کہا. اور پاکستان پہ حکمرانی سے فوج نے کی ہے, جس نے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کیا, جس شخص نے بھی, وہ پولیٹیکل ہے نان پولیٹیکل ہے, جو اس ملک کو بیچتا ہے, اس مٹی کو بیچتا ہے, وہ اس سے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے نا. یہ ایس آئی ایف سی اس دور میں کون بنائے بیٹھا ہے؟ مر گئے کدھر ایس آئی ایف سی اگر کتنے چلے گئے. انویسٹمنٹ نہیں آ رہا پاکستان میں, انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, ذمہ دار کون؟ فوج. اگر پاکستان کے بارڈرز پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے تو ذمہ دار کون؟ فوج. اگر نقوی صاحب جب فوج کی کارکردگی پہ کسی دن پروگرام کریں گے تو آپ ضرور یہ کر دینا. ابھی جنگ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے اسپیسیفک کویشچن کیا ہے کہ بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے, اسرائیل کو ہو رہی ہے, یو اے ای کو ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا, چونکہ ابھی تو دیکھیں میرا تو بڑا کلیئر اسٹینس ہے, انڈیا میرا دشمن ہے, میں اس سے کوئی فلاح کی امید ہی نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. اس کو میرے ساتھ کوئی لو افیئر نہیں ہے. انفیکٹ دے آر اسٹوپڈ. اس سے کہ پاکستان اور انڈیا کے غریب عوام کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ختم ہو. اگر آپ انسانی حقوق کو کوئی رائٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو کشمیر کے اندر پلیبیسائٹ کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کو رائٹ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 3 معاملات ہیں جس کے اوپر وہ ووٹ دے سکتے ہیں. پاکستان کے ساتھ آ جائے, ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں, یا آزاد ہو جائیں. ان کو کرنا چاہیے. اس پہ انہیں کیوں اعتراض ہے؟ اس سے کہ ہمیں دنیا میں امن چاہیے. ہم چاہتے ہیں لوگ سکون سے رہیں. انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ 1947 سے ایک معاملہ چل رہا ہے, آج اس کو کتنے 80 سال کے قریب ہو رہے, 53 + 26 ایئرز. تو پاکستان تو پیس کی لڑائی لڑ رہا ہے نا جی. پاکستان تو پیس کرنے کے لیے اتنی بڑی میز سجا کے بیٹھا ہوا ہے, اور ہم سیکریفائز کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان لڑ رہا ہے, ایک رول پلے کر رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. پاکستان جو ہے امن کی کوشش کرتے رہے, صرف باہر سے نہیں کرے, اندرون ملک بھی پہلے امن لے آئے. جو لوگ اپنے گھر کو درست نہیں کر سکتے وہ دنیا کو درست نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں بادر فصیحت خودرا نصیحت. پہلے جو نصیحت آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں خود عمل کرنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر جتنی ہماری ڈسپیوٹس ہیں اس کو ہم ریزالو کریں, پیسفلی سیٹل کریں, ڈیموکریسی لائیں, ہیومن رائٹس لائیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, اور پاکستان فرسٹ. سب سے زیادہ پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچیں, اپنی ذات اپنے لیڈروں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بیٹھے لیٹس ایگری آن اے کامن ایجنڈا کہ پاکستان کو ہم لے کے کیا جانا چاہتے ہیں. لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ جمہوریت کے لحاظ سے جس کو عوام ووٹ دے اس کو اقتدار دے دے, چاہے وہ زرداری صاحب ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہو. کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. جو بیچ میں میڈلنگ کرتے ہیں کہ میری مرضی تیری مرضی, چل اتنے دیں گے اتنے لیں گے, اس کے بعد ہم یوں گرائیں گے یوں کھڑا کریں گے, اس کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. پاکستان ہیز انف آف اٹ. یہ زمانہ وہ رہا نہیں جب سے
15% لوگ اخبار پڑھتے تھے اور باقی 85% کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا نقوی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پاکستانی مشہور ہو چکا ہے. آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. برگیڈ صاحب, فائنلی آپ سے ٹیک چاہیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے, نقوی صاحب نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ امریکہ بڑا غصے میں ہے, وہ پاکستان سے پتہ نہیں بدلہ لے گا, تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کوئی گیم کرے گا پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اب پریزیڈنٹ لگ تو نہیں رہا کہ کوئی ٹرمپ جو ہے ڈبل میں نے یہ نہیں کہا, میں کہا انپریڈکٹیبل کا ہے ٹرمپ کو. میں نے لے گا یا نہیں لے گا کسی کا باپ بھی نہیں بتا سکتا ٹرمپ کے بارے میں کہ کیا کرے گا وہ. اوکے جی برگیڈ صاحب, ابھی تک پچھلے 4 ماہ کیا کرے گا. وی اونلی ہوپ کہ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم نہ کھیل رہا ہو. ہم نے جب اتنی محنت کی, ان کو ایک فیس سیونگ ان کو اگر ملے گی تو ظاہری بات ہے وہ اپنا کریڈٹ تو لے گا, لیکن پاکستان کا بھی اس میں ایک دفعہ پھر دوحہ اکارڈ کے بعد پاکستان کو بھی بڑا کریڈٹ ملے گا انٹرنیشنل لیول پہ. لیکن میں ایک پوائنٹ یہاں کہہ دوں جو محترم اپنا مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پیچھے آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ وہ ایلیمنٹ سارا چھوڑ دیں کہ پیچھے 1.5-2 مہینے میں جتنی یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوئی ہے, جتنی ہم نے میڈیشن کی انٹرنیشنل لیول, اور اس میں دیکھیں یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم کہیں دی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ان کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ٹو دا ٹیم ورک شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا ایک بڑا رول ادا کیا, اور اسی طرح اپنا ظاہری بات ہے فیلڈ مارشل صاحب, تو ایک ٹیم ورک تھی جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے. بہت شکریہ جی برگیڈ صاحب, تھینک یو ویری مچ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. آپ نے سب مہمانوں کی رائے سنی, اور ایک آپ کی بھی رائے ہے ویورز کی جو سب سے صائب رائے ہے, آپ بھی اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت, اور کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.